بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کوشش کے باوجود میرا ضبط ٹوٹا ہے. میں نے کوشش کی کہ اس مسئلے پہ نہ بات کی جائے، لیکن مجبوراً میں بات کر رہا ہوں. اور میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باغ میں منتخب ایک نمائندے ہیں، اور منتخب ہونے کے بعد جب ان کی پارٹی پارلیمان میں گئی تو وہ چونکہ اکثریت میں تھی اور انہیں گورنمنٹ بنانے کا موقع ملا، اور جب گورنمنٹ بنی تو وہ منتخب شخص وزارت کا ان کو قلمدان ملا، وزارت جنگلات کا. لیکن میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے گزشتہ دنوں ایک تقریر کی جس میں اوورسیز کے بارے میں ان کے جو الفاظ تھے وہ بہت ہی میرے نزدیک دل دہلا لینے والے تھے. اوورسیز سے میری ایک بہت وابستگی ہے، اور اس لیے کہ اوورسیز سے میرا گھرانہ بھی وابستہ ہے، اور بہت لوگوں کا میں مستقبل ان سے جڑا سمجھتا ہوں. تو اس لیے میرا ضبط ٹوٹا. بہت دن گزر جانے کے باوجود بھی یہ چیز بار بار میرے ذہن میں آتی رہی کہ اس پہ بات کرنا چاہیے اور میں اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کروں. جناب سردار میر اکبر خان صاحب، آپ منتخب نمائندے ہیں، جمہوری حکومت کے جمہوری نظام کے تحت قائم حکومت کا حصہ ہیں، اور جمہوری عمل میں جو شخص پبلک آفس ہولڈ کرے گا اس پر سوالات ضرور ہوں گے، اس کے خلاف بات ضرور ہوگی، اور یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو چونکہ آپ بار کے بھی ممبر تھے، بار کے، تو اگر آپ کو تنقید اتنی بری لگتی تھی تو میرا خیال ہے بار سے آپ کو پولیٹکس میں نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ بار سے آپ کو بینچ کی طرف چلا جانا چاہیے تھا، تاکہ آپ کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی تو اس کے خلاف توہین عدالت لگ جاتی. ذرا یہ سنیے کہ میں کن اساسات کی بنیاد پہ، کن جذبات کی بنیاد پہ آج آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں. آپ کو کیا پتا ہے کہ جب ایک شخص، ایک بچہ آزاد کشمیر کا رہنے والا اپنی تعلیم سے فارغ ہوتا ہے اور آپ کی اس ریاست کے اندر اس کو نوکری نہیں ملتی تو اس کے پاس کون سا راستہ ہوتا ہے؟ اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو جلتی ریت میں، تپتی ریت میں، یا بہت دور چلا جائے جہاں سے وہ باعزت روزگار کے ذریعے اپنے خاندان کی باعزت پرورش کر سکے. اور اس کے جانے کے عمل سے، چونکہ آپ لوگ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ذرا ہم سے پوچھیں، ایک شخص جب باہر جاتا ہے تو باہر جب وہ جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی ماں بسا اوقات اس کا ٹکٹ کا خرچہ، اس کے ویزے کا خرچہ پورا کرنے کے لیے اپنا زیور بیچ دیتی ہے. اس کے گھر میں مال مویشی کو بیچ دیا جاتا ہے تاکہ پیسے پورے کیے جائیں اور یہ باہر جائے اور باعزت روزگار کے ذریعے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. جس شخص کو آپ نے یہ بات کہی، جن لوگوں کو آپ نے یہ بات کہی، جس طبقے کو آپ نے یہ بات کہی، ذرا سوچئے کہ وہ طبقہ کیا قربانی دے رہا ہے. اس باعزت روزگار کے ذریعے وہ شخص جو باہر ہے، جس کی تنقید آپ کو پسند نہیں آئی، جن لوگوں کی تنقید آپ کو پسند نہیں آتی، ذرا سوچئے وہ اپنے والدین کے جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتے. دیار غیر میں ہونے کے باعث وہ مینیج نہیں کر سکتے کہ وہ آخری دیدار کر سکے اپنے والدین کا. وہ اپنے بچیوں کا بچپن نہیں دیکھ سکتے، اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھ سکتے. بچپن میں اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو چھوڑ کے جب دیار گھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہ جوان ہوتی ہیں اور وہ اس کے گھر سے الوداع ہو جاتے ہیں. کتنا دکھی بات ہو. ذرا امیجن کریں میر اکبر خان صاحب
کہ وہ جو لوگ ہیں وہ لوگ کتنی دشوار زندگی گزارتے ہیں. یہ کہنا آسان ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے. ذرا آپ اپنے بیٹے سے دوری اختیار کیجئے. 2 سال کی مہمان جو آپ گئے، باہر کے دورے آپ نے کیے ہیں مخصوص مقاصد کے لیے، چلو وہ بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن ذرا جائیں 6 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، آپ کو اندازہ ہو، اپنے گھر سے دور رہیں، اپنے بچوں سے دور رہیں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اور پھر پورے اس ملک کے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو کتنے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، کتنے پیسے وہ بھیجتے ہیں. باغ کی بات کی جائے، باغ میں کوئی بھی بڑا کاروباری مرکز ایسا نہیں ہے جس کو تعمیر کرنے والا شخص کئی سال باہر رہ کر اس نے جد و جہد نہ کی ہو، آ کے یا انویسٹمنٹ کیا، لوگوں کو اس کا بینیفٹ آج مل رہا ہے. لیکن افسوس کہ آپ کو اتنی مقدس گائے بن گئے کہ آپ کے خلاف بات کی نہیں کہ ان کو وہ سننا پڑا کہ جو کسی مہذب معاشرے میں، کسی مہذب سوسائٹی میں، کسی مہذب پولیٹیکل سسٹم میں اس کی کہیں دور دور تک کوئی گنجائش نہیں بنتی. ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ جناب میر اکبر خان صاحب، آپ اپنے کام پر توجہ دیجیے. جمہوری عمل میں جب آپ 5 سال کے بعد لوگوں کے پاس دوبارہ جائیں گے، اگر آپ کی کارکردگی بہتر ہوئی، لوگ آپ سے مطمئن ہوئے، تو وہ آپ کا انتخاب کر دیں گے. اس میں جو لوگ آپ کے کام کاج پہ تنقید کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اس طرح کے بات کر کے ایک بڑی کمیونٹی کو جو لاکھوں میں ہے ان کی دل آزاری نہ کیجیے. ہو سکے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کے لیے اس ریاست کے اندر کاروبار، کام، روزگار کے مواقع مہیا کریں. لیکن اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو انہیں گالی بھی مت دیجیے، انہیں کام کرنے دیجیے، انہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے دیجیے، اور انہیں یہ حق حاصل ہے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت، جس کے تحت آپ نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے، کہ وہ آپ پر بات کر سکیں، آپ کے خلاف تنقید کر سکیں. ان سے یہ رائٹ نہ چھینیے، یہ رائٹ نہ چھینیے. مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کی اس کنورسیشن سے متاثر ہوئے ہیں. انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے اگینسٹ جب آپ دوبارہ لوگوں کے پاس جائیں کہ آپ کا انتخاب کیا جائے، وہ آپ سے سوال کریں کہ باہر جا کے مزدوری کرنے میں ان کا جرم کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اب اسمبلی کے پہلے سیشن میں، جب بھی دوبارہ آپ کا اسمبلی کا سیشن ہوگا، آپ اپنے پرائم منسٹر سے یہ ضرور بات کریں گے کہ اوورسیز جو کشمیری ہیں، جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا اس ریاست کے اندر روزگار کا بندوبست کیا جائے، تاکہ آپ کے خلاف بھی تنقید کا سلسلہ ختم ہو، اور ان کا بھی مسئلہ جو ہے دیار غیر میں رہنا وہ بھی ختم ہو، اور وہ آپ کا جو بھی کام کاج ہے اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک پوسٹ آئے گی، ایک پوسٹ، ایک اگر کوئی آسامی کریٹ ہوگی باغ میں، آپ اپنے گھر سے تلاش کریں گے. آپ کے گھر سے نہیں ہوگا تو رشتہ دار میں تلاش کریں گے، رشتہ دار میں نہیں ہوگا تو آپ رشتہ دار کے رشتہ دار کو تلاش کریں گے، اور یوں یہ سلسلہ غریب تک نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا ان کو باہری برتن دھونے دیجیے، انہیں دیار غیر کی ریت چھاننے دیجیے، انہیں باعزت روزگار کرنے دیجیے، اور اس آئین میں جو حق حاصل ہے آپ لوگوں پر تنقید کا، وہ تنقید ان کو کرنے دیجیے. یوں اگر آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ یا پھر وہ ترمیم کر لیں کہ کوئی بھی شخص منتخب نمائندے کے خلاف بات کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، نہیں تو یہ سب سے بڑی توہین عدالت ہوگی. تو یہ جو پیغام ہے، یہ میرے ذہن پہ، میرے دل پہ ایک بوجھ تھا جس کو میں ہلکا کر رہا ہوں، یہ آپ کو کہہ کے کہ لاکھوں لوگ آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے جو آپ نے اوورسیز کے بارے میں دی، آپ کے ان الفاظ سے
رنجیدہ ہیں اور بہت وقت گزر جانے کے باوجود آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میں کسی اور تناظر میں کہنا چاہ رہا تھا. اگر کسی اوورسیز بھائیوں کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، یا میری بات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا تو مجھے ضرورت نہ پڑتی، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے اور میں مجبوراً کر رہا ہوں. وسلام.